بابا حسنین اکبر کے دو مصرے دیکھیے. قضا کی آخری ہچکی. آہا. جنہیں نہیں پتا انہیں بتا رہا ہوں، قضا کہتے ہیں موت کو. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہرباں نکلی. کل جہاں سے مضمون چھوڑا تھا وہیں سے آج شروع کر لو. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہرباں نکلی. ادھر صغرا کا خط آیا، ادھر اکبر کی جان. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے ساتھ شاہ صاحب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مجھے چوتھا مصرع پڑھنا پڑتا ہے. آج میں چاہ رہا ہوں کہ میں پڑھوں، اس لیے کہ آپ لوگ ہائے کریں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں. شاہ صاحب، قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہرباں نکلی. ادھر صغرا کا خط آیا، ادھر اکبر کی جان نکلی. نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی. کل آپ کو سنایا تھا کہ حسین بیٹی گھر پہ چھوڑ کے نکلے کیسے. کون پڑھے، کون سنے. تاریخ کہتی ہے سفر شروع ہو گیا حسین کا. مدینے کی سرحد سے حسین باہر آ گئے اور باہر آ کر حسین نے قافلہ رکوایا. جناب عباس نے پوچھا مولا خیر ہے؟ فرمایا عباس خیر نہیں، مجھے میری بیٹی یاد آ رہی ہے. قافلہ رکوا کر حسین گھوڑا دوڑا کر گھر واپس آئے. کیا قیامت ٹوٹی میں نہیں جانتا. تاریخ کہتی ہے جب دوبارہ واپس آ کے قافلے سے ملے نا تو ریش امام آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی. جناب عباس نے پوچھا مولا خیر تو ہے؟ فرمایا عباس قیامت آ گئی ہے. پہلے جب چھوڑ کے آیا تھا تو زمین پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، اب جب دوبارہ دیکھنے کے لیے گیا ہوں تو دیواروں میں ٹکریں مار کے رو. کیوں پتھر بن کے باندھے ہو کرمانے ہو. 4 محرم ہو گئی ہے، 5 راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال. اترنے والی ہے زینب عالیہ کی چادر، بجھنے والا ہے روضہ رسول کا چراغ. کوشش تو کر، آج جو گئے ہیں مجلس ہی تو پتھر بن کے کیوں بیٹھے. کوشش کر تھوڑے جا رو سکے. 28 رجب کو تاریخ کہتی ہے قافلہ گھر سے نکلا. شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوی الحج، محرم. یہ وقت کیسے کٹا میں نہیں جانتا. مختلف روایات ہیں، میں ایک روایت اٹھا رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے پہلا جملہ ہے مجھے اپنی ہائے بتانا، ہائے کر کے بتانا. میں تمہاری ہائے سن کے اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ تم مصائب کیسے کر کے سنتے ہو. تاریخ کہتی ہے محرم کا چاند ابھی نہیں طلوع ہوا تھا، یا مدینے میں بیٹھ کے ایک بیمار بیٹی نے اپنے باپ کو خط لکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اچھا گریہ بلند ہوا ہے. خدا کیا اچھی ہائے کی ہے ان جوان بھائیوں نے. رشک ہوتا ہے خدا کی قسم. تسی بزرگ تو روندے پے ہو نا، تھوڑا گریہ تو میں ویکھدا پیا، لیکن جویں جوان ترٹ کے نہ ڈھا ماری ہے نا خدا دی قسم ہے. با خدا میرے دل تک وہ ڈھا پہنچی ہے. اللہ کرے میں اگلیاں گلاں سمجھا سکاں. مدینہ سے 8 میل دور ایک چوک تھا جس کا نام تھا مجمع الطرائق. یہ وہ جگہ تھی بابا جی جہاں سے ہر علاقے کو راستہ نکلتا تھا. تاریخ کہتی ہے 10 شاموں تک حسین کی بیمار بیٹی اس چوک میں آ کے کھڑی ہوتی.
اور سارا دن انتظار کرتی تھی عراق کی جانب جانے والا کوئی مسافر مل جائے۔ کس رنگ میں رو رہے ہو؟ کس رنگ میں رو رہے ہو؟ کس رنگ میں گریہ کر رہے ہو؟ عراق کی جانب جانے والا کوئی مسافر مل جائے۔ آپ ہی کا چہرہ میں یہاں ڈھونڈ رہا تھا، اور روز اتنے درد میں روتے ہیں نا، بسا اوقات کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ چہروں کے سپرد کرنا پڑتی ہیں۔ میں یہاں ڈھونڈ رہا تھا، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، لے جملہ وصول کریں اور جہاں یاد آئے وہاں پھر چھوٹے بھائی کے حق میں دعا کیجئے گا۔ تاریخ کہتی ہے سارا دن عرب کے صحراؤں کی گرمی میں کیا بتاؤں، کنیزیں انتظار کرتی تھیں، حسین کی بیمار بیٹی راہیں دیکھتی تھی۔ جس وقت 10واں دن گزرا نا اور سورج بالکل طلوع، اپنی گرمی عروج پہ، حدت و شدت عروج پہ ہے، اس وقت کنیزوں نے لہجہ بدلا اور لہجہ بدل کے کہتی ہیں بی بی آج 10واں دن ہے، آپ کھڑی ہو رہی ہیں، آپ سمجھ کیوں نہیں جاتی کہ قدرت کی طرف سے نہ ہے؟ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر آج کوئی مسافر نہ ملا، ہم نے آپ کو کل سے آنے نہیں دینا۔ تاریخ کہتی ہے حسین کی بیٹی نے کنیزوں کا لہجہ بدلتا دیکھا، جو کھڑی تھی وہ بیٹھ کے رکھ میرے سر پہ قرآن اپنے پاؤں کے تلوے، کنیزوں کو دکھا کے کہتی ہے تم جو کہتی ہو کل سے آنے نہیں دینا، یہ میرے پاؤں کے تلوے دیکھ کے خود بتاؤ کیا میں چلنے کے قابل رہ گئی؟ تیرا اپنا مقدر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھائی کیا بات ہے۔ حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ میرا ویر، حوصلہ جوانی، بابا جی ہاتھ نہ پو، بابا جی ہاتھ نہ پو، جوانی نصیب ہوئی میرا بھرا، جوانی نصیب ہوئی۔ اگر آج جی کرا بزرگوں لکھ ور گیا کھا، اگر آج مجھے کوئی مسافر نہ ملا، میں نے فیصلہ کر لیا میں کل سے نہیں آؤں گی۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے کسی کنیز نے کہا بی بی وہ دور سے کوئی عرب لباس میں نقاب پوش گھوڑا سوار آ رہا ہے۔ وہ قریب سے گزرا، کنیزوں نے روکا، مسافر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا عراق کی جانب۔ عراق کی جانب جا رہا ہے تو ہمارا ایک خط ہے۔ کنیز نے اتنا جملہ کہا، خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے حسین کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ جلال کے عالم میں کنیز کی طرف دیکھ کہتی ہے اسے بتاتی کیوں نہیں کہ ادھر کنیزوں کے حصار میں حسین کی بیمار بیٹی ہے، اسے کہے کہ میرا خط میرے بابا تک پہنچائے۔ تاریخ کہتی ہے احترام ماننے والا اتنا تھا، خط اس نے دستار میں رکھا۔ حسین کا خط ہے اونچی جگہ پہ رکھنا، دستار میں خط رکھ کے نکلا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ ایک روایت ہے 2 محرم، ایک روایت ہے ذی الحج کی آخری تاریخ۔ اس مسافر نے سفر کرنا شروع کیا، چلتے 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 10 محرم عصر سے کچھ پہلے مسافر زمین کربلا پہ داخل ہوا۔ اس نے عجیب منظر دیکھا، سیاہ رنگ کے چند خیمے ہیں، ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین کو سہارا دے کر بیٹھ کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا۔ یہیں سے مصائب شروع، اور یہیں عسکری منبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہے۔ میں نے پڑھ دیا اور تم نے نظر انداز کر دیا، اور وہ جو دکھوں کا حساب کر رہا تھا وہ دکھ سمجھتے بھی ہو۔ تاریخ کہتی ہے وہ جو جبین ٹیک کے دکھ گن رہا تھا نا، اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی کا دکھ بھی تھا، اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی تھے، جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے، اس کے عباس کے بازو بھی تھے۔ اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا، میرے بھائیوں اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری سکینہ نے کتنے تماچے کھانے ہیں۔ وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے بابا نعیم شاہ جی جس کے پاس ہاتھ ہے اور اب سر میں ماتم کے لیے نہیں آتا۔ تاریخ کہتی ہے جس حسین نے اتنی قیامتوں کے بعد بھی خود کو سنبھال رکھا تھا، اس حسین کی چیخ نکلی جب اس میں ایک اور قیامت ٹوٹی۔ اچانک قاصد نے اس کا شانہ ہلا کر کہا حسین اٹھ، مدینے سے بیٹی کا خط آیا ہے۔ حسین جی 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 کرا، حسین اٹھ جی کرا، میں لکھ وریا کھاں، حسین اٹھ، مدینے سے بیٹی کا خط آیا ہے۔ اب رکھو سر، میرا بھائی حوصلہ، میرا ویر حوصلہ، انشاءاللہ جوانی نصیب ہوئی میرا بھیرا، انشاءاللہ تیریاں بہنہ تیرے سیرے ویکھن، انشاءاللہ تیری ماں تیری خوشیاں ویکھے ہو میرا ویر۔ تاریخ کہتی ہے تڑپ کے حسین اٹھے، سر پہ قرآن رکھیں وہ لوگ جن کے سینے میں بابا جی خدا نے ایک باپ کا دل رکھا ہے، سر پہ قرآن رکھ کے، میں نے کل بھی سوال کیا تھا، میں آج بھی سوال کر رہا ہوں، بندہ بابا جی 7 سال کی بیٹی گھر اکیلے چھوڑ کے نا ایک دن گھر سے باہر پورا نہیں گزارتا۔ غریب کا دھیان پڑا، 6 مہینے پہلے بیٹی گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ غریب تڑپ کے اٹھا، اکبر کی برچی بھول گئی اور رو کر فرماتے ہیں قاصد باقی باتیں بعد میں بتائیں، پہلے مجھے اتنا بتا میری بچی خیریت سے تو تھی اور میری صغرا خیر؟ مولا میں نہیں جانتا،
मौला आपकी बेटी का खत लाया हूं। हुसैन ने कहा दे। कासिद ने खत नहीं दिया। पढ़ दूं जुमला, पढ़ा जुमला। कासिद ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर इतना रोया कि जमीन पे गिर गया। हुसैन ने उठाया, रो के फरमाते खत क्यों नहीं देता, रोता क्यों है? उसने कहा मौला आपकी बेटी का हुक्म था वो पूरा नहीं कर सका। आपकी बीमार बेटी ने कहा था कासिद खत देने से पहले मेरे बाबा के पीछे देखना। मेरे बाबा के बिल्कुल साथ एक 32 साल का जवान खड़ा होगा, मेरी जानिब से उसके शानों पे बोसा देना। फुरात की जानिब मुंह फिर गया, आवाज आई गाजी जाग, मेरी सुगरा के सलाम आए हैं। अब्बास जाजी जी, या हुसैन या हुसैन। छोड़ दो पे मेंबर बाबा जी राजी रहे आए। गाजी जाग मेरी बेटी करा, फिर पढ़ूं गाजी जाग मेरी सुगरा के पैगाम आए हैं। तारीख कहती है मैंने सारा मजमून छोड़ दिया, खुदा की कसम सारा मजमून छोड़ दिया। तारीख कहती है हुसैन बीमार बेटी का खत लेके खैमे में आ गए। हुसैन ने आवाज दी, जनाब फिजा से जनाब सकीना सलवातुल्लाह अलैहा तक। देखते ही देखते तमाम बीबियां इमाम हुसैन के खैमा में इकट्ठा हो गई। गरीब ने सब बीबियों के सामने बेटी का खत खोला, खत खोल के पढ़ने की कोशिश की। बाबा जी अजीब फिक्रा है। तारीख कहती है जिसके कटे हुए सर ने नेज़े पे कुरान पढ़ना था ना, आज उसमें हौसला नहीं है कि माँ और बहनों के सामने, बेटियों के सामने, फिजा के सामने, ज़ैनब आलिया के सामने वो बीमार बेटी के लफ्ज पढ़े तो कैसे पढ़े? खुदा की कसम मुकद्दमीन के फिक्रे हैं। वो फरमाया करते थे जब हौसला नहीं हुआ शाम की कैदन आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहती है हुसैन तुझे मेरी चादर का वास्ता। ये जाकिरी जुमला नहीं, मैंने खुदा की कसम उठाई है। मुकद्दमीन फरमाया करते थे जब शाम की कैदन, मैं खत शुरू कर रहा हूं, मैं तीसरी लाइन पे मिंबर छोड़ दूंगा, जब चादर का वास्ता आया तो करबला की जमीन हिली। हुसैन का हाथ कमर पे आया, रो के फरमाते हैं बहन आलिया तुमने हुक्म किया है ना, अब सुनो। हुसैन ने खत खोला, रो के फरमाते हैं बहन खत में सबसे पहले मेरी बेटी ने लिखा है बाबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल अलीलत ज़ईफा। ओ बाबा मदीने से ये खत वो बीमार बेटी लिख रही है जिसे अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया है। ओ बाबा तेरी सुगरा को नजर नहीं आता। ओ बाबा अकबर के नक्शे कदम पे मुंह रख के दिन गुजार रही हूँ। ओ बाबा आपकी जगह खाली है, चचा अब्बास की जगह खाली है। बाबा हर शाम कब्र नबी पे जाके चराग रोशन करती हूँ। बाबा ये शहर आज भी सैयदजादियों को खोल के रोने नहीं देता। ओ बाबा मैं ये नहीं पूछती मुझे छोड़ के क्यों गए। बाबा मुझे सिर्फ इतना तो बताए मेरी फुफियों के हाल कैसे है, मेरी माओ के हाल कैसे है। बाबा मेरी सकीना कैसी है। पत्थर है तेरे सीने में, अगर खुदा ने तुझे औलाद दी है और तू मातम नहीं करता। करबला की जमीन में जलजला आया, रो के कहती है और कुछ नहीं पूछती। बाबा मुझे इतना तो बताइए मेरा असगर कौन है, चलता है या नहीं चलता। ओ बाबा मुझे बताइए असगर मुस्कुराता कैसे है। ओ बाबा इतना अरसा गुजर गया आपकी खुशबू महसूस नहीं की। मेरे भाई 3 सफ़हात का खत है, मैं आखिरी लाइन में तारिक मिंबर छोड़ के सलाम कर रहा हूँ। इसके बाद तेरा अपना मुकद्दर मेरा अपना नसीब। तारीख कहती है हुसैन के दोनों हाथ कमर पे आए, मक्तल की जमीन में जलजला आया। जब हुसैन ने रोके कहा बहन ज़ैनब तुमने कहा था ना खत पढ़, अब बर्दाश्त करना। खत के आखिर में मेरी सुगरा ने लिखा है बाबा मुझे चाहे कुछ बता चाहे कुछ न बता। ओ बाबा अब मैं थक गई हूँ, तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता और मुझे इतना तो बता मेरा अकबर दूल्हा कब बन रहा है। ओ बाबा मेरे अकबर की शादी जिसे मातम नहीं आता अब वो सर नीचे कर ले। बाबा अकबर की शादी कब है? अंदर बीबियों का गिरिया। हुसैन खत लेके रोते रोते बाहर आए, कासिद में निगाहें पड़ी। कासिद ने कहा मौला मैंने वापस जाना है, आपकी बेटी ने राहों में खड़े होकर इंतजार करना है। मौला उसने पूछना है खत का जवाब। मौला खत का जवाब, मौला मुझे कोई खत का जवाब दीजिए वरना आपकी बेटी मर जाएगी। खत का कासिद ने जवाब मांगा। अब वो बंदा माफी मांगे जिसका हाथ सर पे मातम के लिए नहीं आता। फरमाते हैं तुझे जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। एक बार खत को देखा, फिर कासिद को देखा, फिर खत। सादात मुझे माफ करेंगे,
فرماتے ہیں چاہیے جواب؟ قبلہ راوی کہتا ہے بیمار بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے حسین نے قاصد کا بازو پکڑا، خط کا جواب دینے کے لیے حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب، اور میری صغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گئے۔ علی کی بیٹیاں آپ کا